جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں ایک طرف تحریک انصاف کو بہت بڑا ریلیف مل چکا، ان کو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس مل چکا، الیکشن کمیشن کے ایک متنازع اور جانبدارانہ فیصلے کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس دے دیا۔ گو کہ یہ ابھی عارضی ریلیف ہے تحریک انصاف کے لیے۔ 9 جنوری کو ڈویژن بینچ یعنی 2 رکنی بینچ یہ کیس سنے گا، اور اگر تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آتا ہے، جس کے زیادہ تر چانسز لگ رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آئے گا اور ان کو مستقل طور پر بلہ واپس مل جائے گا، کیونکہ اس وقت کسی بھی جماعت سے انتخابی نشان واپس چھیننا، اور وہ بھی ملک کی سب سے بڑی جماعت، ملک کی مقبول ترین جماعت، تو پہلے دن سے انتخابی عمل متنازع ہو جائے گا۔ چاروں صوبوں کی جماعت، اور جو اس وقت ہر سروے میں، ہر پول میں، ہر رپورٹ میں نمبر 1 پہ آ رہی ہے، اس جماعت سے انتخابی نشان بلہ واپس لینا، وہ بھی تب جب انتخابی شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہو اور انتخابی ضابطہ اخلاق کا اعلان ہو چکا ہو، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آنا کہ ان انتخابی نشان بلہ ان سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ اسی پر بھی سوال ہوئے پشاور ہائی کورٹ میں کہ جب الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا تو اس کے بعد کسی جماعت سے بلہ آپ لے رہے ہیں، اس کا انتخابی نشان واپس لے رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو ڈویژن بینچ سے منسوب ہے، 9 جنوری کو ڈویژن بینچ 2 رکنی بینچ یہ سنے گا کیس۔ ابھی سٹے دے دیا ہے تحریک انصاف کو، عارضی طور پہ سٹے ہے یہ، اور یہ فیصلہ معطل کر دیا ہے، جانبدارانہ اور متنازع فیصلہ الیکشن کمیشن کا۔ اور اگر تحریک انصاف کو ڈویژن بینچ سے ریلیف نہیں ملتا تو تحریک انصاف کے پاس سپریم کورٹ ایک آپشن ہوگا، اور اگر پشاور ہائی کورٹ تحریک انصاف کو بلہ مستقل طور پر دے دیتی ہے انتخابی نشان، تو پھر معاملہ پھر بھی سپریم کورٹ جائے گا، کیونکہ دوسرا فریق پھر سپریم کورٹ جائے گا۔ اور لگ ایسے رہا ہے، فیصلہ جو عدالت کرے، جو پشاور ہائی کورٹ کرے، اگر معاملہ سپریم کورٹ گیا تو جو فیصلہ سپریم کورٹ کا، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بلہ مل جائے گا۔ دوسری بلے سے یاد آیا کہ پرویز خٹک نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ مجھے انتخابی نشان بلہ دینے کی آفر ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے اس کی تردید کی ہے، لیکن یہ تردید کافی نہیں ہے۔ پرویز خٹک نے ایک بڑا سنگین الزام لگایا الیکشن کمیشن کے۔ ویسے تو الیکشن کمیشن کی ساکھ جتنی باقی رہ گئی ہے وہ ساروں کو پتہ ہی ہے، لیکن پرویز خٹک نے بڑا سنگین الزام لگایا کہ مجھے انتخابی نشان بلہ دینے کی آفر کی گئی تھی۔ مطلب الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ بلہ تحریک انصاف سے واپس لینا ہے۔ اب الیکشن کمیشن صرف تردید نہیں، الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ پرویز خٹک کو بلائیں۔ اگر یہ الیکشن کمیشن نے بلہ آفر نہیں کیا، یا یہ آفر نہیں کی پرویز خٹک کو، تو انہیں چاہیے پرویز خٹک کو بلائیں، نوٹس دیں اور کہیں کہ ثبوت دیں آپ کو کس نے بلہ آفر کیا تھا۔ اور اگر وہ نوٹس نہیں دیتے، پرویز خٹک کو نہیں بلاتے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ پرویز خٹک ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دوسری، جہاں تحریک انصاف کو ایک بلہ مل گیا، ایک طرف ان کے عمر ایوب جو سیکرٹری جنرل ہیں، جو پارٹی چلا رہے ہیں اس وقت، وہ اور جمشید دستی سمیت کئی سیاستدان منظر عام پر آ گئے ضمانتیں لے کر۔ کوئی کسی نے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لی، کسی نے لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت لی، تو وہ ضمانتیں لے کر، راہداری ضمانتیں لے کر جہاں منظر عام پر آ گئے، وہاں تحریک انصاف کے لیے ایک دھچکا بھی ہے کہ زرتاج گل کے کاغذات نہیں مسترد کر دیے گئے، اور انہیں کہا گیا کہ وہ پیش ہوں۔ زرتاج گل لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں بھی غالباً پیش ہوئیں کہ ان کے وکیل کے وہ اس وقت ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اگر وہ سامنے آئیں، تو وہاں بھی ان کی اپیل مسترد ہو گئی۔ مطلب کہ زرتاج گل کے جو کاغذات ہیں، ان کے لیے اگر وہ منظور کروانے ہیں تو ان کو خود پیش ہونا پڑے گا، اگر خود پیش ہوں گی تو وہ گرفتار بھی ہو سکتی ہیں۔ اور زرتاج ایک وکیل صاحب جو جرنلسٹ بھی تھے ادھر ڈی جی خان میں، غالباً مظفر آباد میں یا کہیں، وہ انہوں نے رپورٹ بھی کر رہے تھے خبر کہ دیکھیں باہر پولیس کھڑی ہوئی ہے اور یہ
تجویز کنندان کو یا حمایت والوں کو جو زرتاج گل کے پیپر جمع کریں ان کو گرفتار کرنے والی، اور پھر وہ خود وکیل صاحب اور جو رپورٹر تھے وہ خود بھی گرفتار ہو گئے، انہیں خود بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تو معاملات تو ہیں، کہیں کاغذات چھینے جا رہے ہیں، کہیں تجویز کنندہ گرفتار ہو رہے ہیں، کہیں تائید کنندہ گرفتار ہو رہے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں جیلم کے، ملک عبدالعزیز، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکی ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں۔ وہ فواد چودھری کے تائید کنندہ یا تجویز کنندہ تھے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ تو مسائل تو ہیں۔ تو جہاں ایک طرف تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں ہیں، وہاں دوسری طرف تحریک انصاف کے لیے بری خبریں بھی ہیں، لیکن بری خبریں چھوٹی ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو بلہ مستقل مل جاتا ہے ابھی جو ان کے پاس ہے، تو اس سے بڑی خبر اور تحریک انصاف کے لیے اس وقت کوئی نہیں ہوگی۔ اچھا، عمران خان پر اور فواد چودھری پر آج الیکشن کمیشن اڈیالہ جیل میں فرد جرم عائد کرنے جا رہا ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کے جرم ہے دونوں پر، دونوں نے جو الزامات لگائے تھے اس حوالے سے الیکشن کمیشن فرد جرم عائد کرنے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے تو مدعی بھی خود ہے، گواہ بھی خود ہے، وکیل بھی خود ہے، جج بھی خود ہے، عدالت بھی خود ہے، اور جتنے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن نے دیے ہیں غالباً اتنے فیصلے انہوں نے ٹوٹل بھی نہیں دیے ہوں گے۔ تو ایک اور مقدمہ عمران خان کے لیے، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا بنتا ہے۔ نون لیگ جو اس وقت بلا مقابلہ دوڑ رہی ہے، اور مزے کی بات سنیے کہ نون لیگ پریشان ہے۔ ایک کہ مقبولیت کوئی نہیں ہے، زمین میں دھسی ہوئی ہے مقبولیت۔ دوسرا، استحکام پاکستان پارٹی زیادہ سیٹیں میں مانگ رہی، 20-25 سیٹیں وہ قومی اسمبلی کی مانگ رہے ہیں اور 40-50 سیٹیں وہ مانگ رہے ہیں صوبائی اسمبلی کی، اور وہ بھی پنجاب میں۔ اور مسلم لیگ نون نے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پنجاب میں آپ کو 20-25 قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دیں، 40-50 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دے دیں، مت دینے کا مطلب کہ وہاں امیدوار کھڑے نہ کریں، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، مقبولیت نہیں ہے، بیانیہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ایک آدھ جلسے کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ بس دوپہر کے قریب جاتی عمرہ سے قافلہ چلتا ہے، نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ماڈل ٹاؤن آتے ہیں، وہاں امیدواروں کے انٹرویو ہوتے ہیں، شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔ اور بیسک چیز کیا ہے؟ بیسک چیز یہ ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، رسک بھری واپسی، گارنٹیوں بھری واپسی، اسی پہ ہی ان کا ہے تکیہ کلام، اور اسی پہ ہی وہ انحصار کر کے بیٹھے ہیں۔ لیکن الیکشن والے دن اگر کوئی سرپرائز مل گیا تو نون لیگ کہیں بھی نہیں نظر آئے گی۔ پاکستان زندہ باد۔